سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو آزمائش بنائی، ان پر آزمائش بنائی۔ کیسے؟ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں پھینکا، اللہ نے اپنی قدرت دکھا کر بھائیوں کو حیران کرنا نہیں تھا، پوری دنیا کو حیران کرنا۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کیسے عزت عطا کی۔ دنیا والے حیران ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس تھی، نہ ضروریات دنیا کے ہم کہتے ہیں جی بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے آج کل، بارش کے آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، موسموں کی جانکاری ہمیں پتہ چل چکی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں دیکھ رہے ہم نے ہر چیز کو آسان کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے رابطے کے لیے ہم نے موبائل کا استعمال کیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ہوتا تھا لوگ کہتے تھے جی ہم اپنوں کی صورت کیسے دیکھیں گے، پھر وہ ٹیکنالوجی آئی، بندہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے، پاکستان میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ ہم ہر چیز پر یقین کر لیتے ہیں، رب کی حکمتوں پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ رب نے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھر کنویں سے باہر نکالا، بحفاظت باہر آ گئے، پھر غلامی دی، پھر قید دی، غلامی دی، پھر حکومت دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ایمان والو، یہ میرے مالک کے سب کرشمے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے دماغوں میں تالے لگا کر کام کر سکتا ہوں، تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ یہ کام کیسے ہوا۔ نوح علیہ السلام کا آپ کی کشتی کو جب جودی پہاڑ پر وہاں پر پڑاؤ دیا، ٹھہراؤ دیا، اور پھر وہ جتنے جوڑے نوح علیہ السلام لے کر گئے تھے ان کو بچا کر اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس پرورش دے کر حیران کر دیا کہ موسیٰ بچپنے میں جائیں گے، پرورش فرعون کے گھر میں ہوگی، خوراک اللہ خود دے گا۔ یعنی اللہ باطل کا محتاج نہیں، وہ ایسا تاج والا ہے، کسی باطل کا محتاج نہیں ہے۔ گھر فرعون کا روپیہ پیسہ دولت سب کچھ ہوتے ہوئے رزق 70 دائیاں آئیں، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر بھی ان دائیوں کی طرف نہیں دیکھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا۔ بولے سبحان اللہ۔ شان پروردگار یہ ہے، سارے نبی آزمائشوں میں امتحانات سے گزرے، حکومتیں عطا کی گئی، شہادتیں ہوئی، عزت اللہ اپنی بتا رہا ہے۔ جو تیری عقل نما میں اسماعیل کو چھری کرے لٹا کر، ابراہیم علیہ السلام سے چھری چلوا کر، اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تیری چھری میں اتنی طاقت نہیں جتنی پروردگار میں طاقت ہے۔ صاحبان جی علی وقار، اللہ نے اپنے نبیوں سے جو کام لیا، مقصد توحید کا بچانا، کہ
توحید بچ جائے، توحید بچ جائے. اور توحید کے بچانے کے لیے سارے نبی محنت کرتے رہے. کسی نے سورج کو پوجتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے نکلے. کوئی بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام آگے نکلے. ہر نبی نے محنت توحید کے لیے کی کہ توحید بچ جائے. مگر افسوس کی بات، جب وہ محنت کرتے رہتے امت باز نہ آتی تو رب کی بارگاہ میں گڑگڑا کر کہہ دیا کرتے غرق کر دے، آؤٹ آف کنٹرول، یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، اے اللہ ان کو غرق کر دے. پھر اللہ کی طرف سے عذاب بن گیا. نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا، حضرت صالح کی امت پر آیا، یونس علیہ السلام نے جو چلا کاٹا، ایوب علیہ السلام نے جو 12,000 کیڑے اپنے جسم میں پالے. مقصد توحید بچ جائے، توحید بچ جائے، توحید بچ جائے. مگر نبی حیران کہ توحید بچتی نہیں. کیسے بچے توحید؟ امت مانتی نہیں، توحید بچے کیسے؟ تو پھر وہ عذاب مانگتے. مگر اللہ نے اپنے محبوب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کو مبعوث فرمایا، دنیا میں آپ کا نور جلوہ گر ہوا. یہ ایسا نور ہے کہ جس نور کی آمد کے چرچے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ یوں سنائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سارے نبی ذکر کرتے نبی کی آمد کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. یعنی کہ ہر نبی کو پتا تھا کہ آنے والا سید الانبیاء ہے، آنے والا سید القومین ہے، پوری کائنات کے نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، پیغمبروں کے امام. جب آپ آئیں گے تو یہ چرچے پہلے چل چکے. بات نبیوں تک نہیں، فرشتوں سے بھی سوال ہوئے. جناب سیدنا جبریل امین سے جب پوچھا گیا ہے جبریل تو بتا، جبریل نے پوچھا تھا سرکار سے کہ حضور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ حضور نے پوچھا تھا جبریل تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا سرکار ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا. حضور وہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا جبرائیل اگر وہ ستارہ دیکھ لے تو پہچان جائے گا. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا حضور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو امام الانبیاء نے اپنا امامہ مبارک اٹھایا تو چمکتا ہوا ستارہ وہی دیکھ لیا. تو یہ آمد نور مصطفیٰ کے چرچے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھو کہ حضور کا نور کتنا پرانا ہے. حضرت میکائیل سے پوچھو، حضرت جبرائیل سے پوچھو، حضرت اسرافیل سے پوچھو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگی اور موت کا کھیل کل کا ہے، پر میرے آقا کا نور اس سے پہلے کا ہے. ہاں یہ جو زندگی اور موت کا تسلسل قائم ہوا ہے، یہ جو زندگی اور موت کا کھیل ہے، قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت کل کی بات ہے، پر میرے آقا جب یہ زندگی نہ بنی تھی، یہ موت نہ بنی تھی،
جبرائیل نہیں تھے، میکائیل نہیں تھے، اسرائیل نہیں تھے، جبرائیل نہیں تھے، اس وقت بھی میرے آقا کا نور موجود تھا۔ صاحبان علی علی وقار قدر و منزلت نور کون سمجھ سکتا؟ توحید بچانے نبی آئے، مگر توحید اپنی ذات میں جو نبی بھی آیا وہ منہ بولتی تبلیغ تھی، توحید منہ بولتی تبلیغ، لیکن امت نہیں مانتی۔ اور جب میرے آقا کا نور دنیا میں جلوہ گر ہوا تو توحید کو پہچاننے کے لیے کسی کو کیا بتانا پڑتا کہ جو کافر توحید کو نہیں مانتے تھے وہ نبی کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یعنی اللہ کو مانتے یا نہیں مانتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پر اتنا یقین تھا کہ وہ صادق بھی تھا اور امین بھی تھا، سچا بھی مانتے تھے اور امانتدار بھی مانتے تھے۔ تو معلوم ہوا جیسی تبلیغ توحید کی مصطفیٰ نے کی، نہ صرف توحید کو مان گئے بلکہ رسالت کو بھی مان گئے۔